اور دور جاہلیت کے سودی نظام اسے بھی میں دفنا کے توڑ کے ختم کر کے جا رہا. پھر فرماتے ہیں یہاں پر بھی آغاز میں اپنے خاندان سے کروں گا. فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا عَزَوْا، سب سے پہلا جو سود، جس سود کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں، جس کو سود پر لون دیا ہوا ہے، قرض دیا ہوا ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تمہیں تمہارا کیپٹل ملے گا، تمہیں تمہارا رأس المال ملے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا نہ تمہیں ظلم کرنے کی اجازت دی جائے گی. فرمایا یہ جو ربا ہے، سودی سسٹم ہے، اس سسٹم کو بھی میں توڑ کے جا رہا ہوں اور اس کا آغاز بھی اپنے خاندان سے کرتا ہوں. وَأَوَّلُ رِبًا عَزَوْا، اور سب سے پہلا جو سودی جو سسٹم ہے، جو سودی لین دین ہے جو ہم نے لینا ہے، وہ میں توڑ دیتا ہوں، اس سود کو میں ختم کرتا ہوں. عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب نے دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں کو، کیونکہ جناب عباس کافی لیٹ مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، تو لہٰذا جاہلی ادوار میں جناب عباس نے بہت سے لوگوں کو سود پر قرض دیے ہوئے تھے. محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں چاچا عباس بھی اپنے رأس المال لے گا، اپنے اصل اماؤنٹ لے گا، اصل رقم لے گا، چاچا عباس بھی وہ سود واپس نہیں لے گا. یہ دور جاہلیت کا جو سودی نظام ہے، اسے بھی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، میں سب کے سب ختم کر کے جا رہا. پھر فرمایا وراثت کا حق، آج ہم بڑے نمازی ہے، حاجی ہے، دیندار لوگ ہیں، بیوی کو حق مہر نہیں دیتے، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیٹی کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو بیٹے کو حیثیت دیتے. اور اگر کسی نے وصیت کرنی بھی ہو، وصیت وہ کس کے حق میں کرتا ہے؟ وصیت اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے نام وصیت کرتا ہے، اولاد میں سے کسی اولاد کے لیے وصیت کرتے ہیں اور دوسری اولاد کی حق مار کے جاتا ہے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی، وراثت کا حق، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. بیٹے کا حصہ بھی شریعت نے مقرر کر دیا ہے، بیٹی کا حصہ بھی شریعت نے مقرر کر دی ہے. لہذا بیٹے کے نام پہ، بیٹی کے نام پہ، آپ کے وارثین میں سے، آپ کی وراثت لینے والے افراد میں سے کسی فرد کے نام پہ آپ وصیت کر کے زیادہ اس کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ ان کو ان کے رب نے حق دے دیا ہے. بیٹے کو بھی رب نے حق دیا، بیٹی کو بھی حق دیا، بیوی کو بھی حق دیا. جو وارث ہے، ہر وارث کو رب نے حق دے دیا ہے، رب نے حق مقرر کیا ہے. ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ ولیس للوارث وصیۃ، کسی وارث کے نام کوئی چیز وصیت کر کے دے نہیں سکتے. وصیت آپ غیر وارث کے لیے کر سکتے ہیں، اور غیر وارث کے نام پر بھی آپ پورے جائیداد وصیت نہیں کر سکتے، اور نہ آپ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر سکتے. آپ سنڈے کی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں،
آپ کو کئی اشتہار آپ کے نظروں سے گزریں گے، میں نے اپنے بیٹے کو منقول اور غیر منقول جائیداد سے میں نے آگ کر دیا۔ اگر اس نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے حساب اس کا رب دے گا۔ آپ کو رب نے شریعت میں مداخلت کرنے کی، شرعی امور کو انڈو کرنے کی آپ کو رب العالمین نے پاور نہیں دیا ہے۔ اگر اولاد نے نافرمانی کی ہے، میرے رب ان کو سزا دے گا۔ آپ اس بنیاد پہ اولاد کو آپ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہ بیٹا باپ کو قتل کر دے، بیٹا باپ کو قتل کر دے، اس صورت میں اس بیٹے کو وراثت نہیں ملے گا۔ لا یرث القاتل المقتول، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ ادروائز آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ وارث کو اس کی وراثت، اس کے حق سے محروم کر۔ عموماً ہم یہ کر لیتے ہیں۔ ہاں دوسری بات، بہت سے لوگ شد و مت کے ساتھ لوگوں پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، فلانا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے، لا یرث المؤمن الکافر ولا المؤمن الکافر، نہ کوئی مسلمان، لا یرث الکافر المسلم، نہ کوئی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، اور نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ عموماً لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں، فتویٰ لگانے کے بعد فتویٰ پر عمل کر کے دکھاؤ، باپ کی پشتی جائیداد سے ہاتھ اٹھا لو، باپ مشرک کافر بےمان تھا تو اس بےمان کافر کی آپ وارث نہیں بن سکتے میاں صاحب۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ رب العالمین نے ہر صاحب حق کو اس کا حق مقرر کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، کسی وارث کے نام پہ الگ سے وصیت نہیں ہوگی دین محمد میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے یہ پیغام دیا، الا ومن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی بھی چیز بطور امانت چھوڑی ہے تو اس امانت کو، جس نے آپ کے پاس امانت رکھا ہے، اس کو واپس کر دو۔ امانت کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی رقم، سونا چاندی اگر آپ کے پاس بطور امانت اگر رکھا ہو، اس کو بہت سے لوگ اس امانت کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک امانت مجلس بھی امانت کی ہوتی ہے، مجلسوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی امانت کی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرے کیا ہم ان امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں؟ المجالس بالامانہ، رسول اللہ فرماتے ہیں مجلس امانت ہے۔ ہاں اس مجلس میں 3 باتیں اگر اس مجلس میں ہو جائے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ کسی مجلس میں کسی کی خون کرنے کی باتیں چل رہی ہو، متعلقہ آدمی کو انفارم کرنا، خبردار کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری اور واجب ہے۔ اگر کسی مجلس میں کسی کی عزت پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس متعلقہ آدمی کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی کی مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی
کسی مجلس میں باتیں ہو رہی ہو، اس متعلقہ آدمی کو بتانا آپ کے مال پہ ڈاکے پڑنے والے ہیں لہٰذا آپ اپنی حفاظت کر لے، یہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری باتیں امانت کی ہوتی ہے، اور یہ جو امانتیں ہوتی ہے یہ امانتیں آپ کے سینے میں قبر تک محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ حجۃ الوداع کے پیغام ہیں انسانیت کے نام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نومولود کی تحفظ کا بھی نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ آج تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے خون، اپنے جائز حلال کے بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس جا کے دوائیاں کھلا کر پیٹ کے اندر ٹکڑا ٹکڑا کر کے پیٹ سے نکال کر ہم انہیں کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس نومولود بچے کو اس سے جینے کا حق ہم چھین لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ اس نومولود بچے کے حق کا اعلان کرتے ہیں۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسی شریعت، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا قانون۔ زنا کاری کرنے والا مرد اور عورت، جرم مرد عورت کرے اور سزا اس نومولود بچے کو دیا جائے۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں